بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے عمران سیریز کا منفرد ناول سیکرٹ ہینڈز، مکمل ناول چوتھا حصہ۔ تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ فون کی گھنٹی بجی اور تھریسا نے سامنے میز پر رکھا ہوا سیل فون یوں جھپٹ کر اٹھا لیا جیسے وہ کسی کال کے ہی آنے کی منتظر تھی۔ یس، اس نے ایک بٹن پریس کر کے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا، راڈم بول رہا ہوں مادام۔ دوسری طرف سے ایک کھردری آواز سنائی دی، میں تمہاری کال کی ہی منتظر تھی راڈم، بولو کیا کام ہے؟ تھریسا نے تیز لہجے میں کہا، آپ کا کام ہو گیا ہے مادام، میں نے اس آدمی کا پتہ چلا لیا ہے۔ دوسری طرف سے راڈم نے کہا، گڈ شو، جلدی بتاؤ کہاں ہے وہ؟ تھریسا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اس آدمی کا نام ماسٹر فرانک ہے اور وہ اس وقت گارڈن کالونی کی ایک رہائش گاہ میں موجود ہے۔ دوسری طرف سے راڈم نے کہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ماسٹر فرانک ہی وہ آدمی ہے جسے تلاش کرنے کی ذمہ داری میں نے تمہیں دی تھی؟ تھریسیا نے کہا، آپ نے جس آدمی کا مجھے حلیہ نوٹ کروایا تھا، میں نے اس آدمی کا ایک اسکیچ بنا لیا تھا۔ پھر میں نے ایک گرافکس ماسٹر کی خدمات حاصل کیں اور اس سے ماسٹر کمپیوٹر پر کام کروانے کے بعد اس کی ایک مکمل تصویر بنوا لی۔ وہ تصویر میں نے اپنے مخصوص آدمیوں کو دکھا دی تھی جو کونوں کھردروں میں بھی گھسے ہوئے آدمیوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ سارے شہر میں پھیل کر انہوں نے اس آدمی کی تلاش شروع کر دی۔ میں نے انہیں بلیو گلاسز بھی مہیا کر دیے تھے تاکہ اگر وہ آدمی میک اپ میں بھی ہو تو ان بلیو گلاسز کی وجہ سے اس کا اصلی چہرہ دیکھا جا سکے۔ پھر مجھے میرے ایک آدمی نے اطلاع دی کہ اس آدمی کو ایک کمرشل پلازا میں کچھ خریداری کرتے اس نے دیکھا ہے۔ میرے حکم پر اس آدمی نے اس کا تعاقب کیا۔ وہ سیدھا گارڈن کالونی کی طرف گیا تھا۔ وہ جس رہائش گاہ میں گیا تھا اس کے بارے میں جب میرے آدمی نے مجھے اطلاع دی تو میں نے وہاں مزید آدمی بھجوا دیے۔ اس کے ارد گرد سے معلومات حاصل کی گئیں تو پتہ چلا کہ وہ حال میں ہی ایکریمیا سے یہاں شفٹ ہوا ہے اور اپنا تعلق ایکریمی سفارت خانے کے ایک اہلکار کے طور پر بتاتا ہے۔ اس نے اپنا نام ڈیوگن ظاہر کر رکھا ہے، مگر میرے آدمی نے اس کی رہائش گاہ کے ایک آدمی کو باہر آتے ہی اٹوا لیا تھا۔ اس سے جب مخصوص انداز میں معلومات حاصل کی گئیں تو پتہ چلا کہ وہ ماسٹر فرانک کا نمبر 2 ہیرس ہے۔ اس نے بتایا کہ اس آدمی کا نام فاسٹر فرانک ہے اور وہ ونڈرلینڈ سے آیا ہے۔ وہ دوسری طرف سے راڈم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور کیا بتایا تھا اس نے؟ تھریسیا نے کہا، سوری مادام، میرے آدمی نے اس سے ابھی اس کا نام اور اس سے 2-3 باتیں ہی پوچھی تھیں کہ اچانک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ وہیں جل کر یوں سیاہ ہوتا چلا گیا جیسے کسی نے اسے اٹھا کر برقی بھٹی میں ڈال دیا ہو۔ دوسری طرف سے راڈم نے کہا، خود بخود جل کر راکھ ہو گیا تھا؟ اس کا مطلب ہے اس کے جسم میں فائر ریز ڈیوائس لگی ہوئی تھی۔ تھریسیا نے چونک کر کہا، فائر ریز ڈیوائس؟ میں سمجھا نہیں مادام۔ دوسری طرف سے راڈم نے چونک کر کہا، تم نہیں سمجھو گے، بہرحال یہ بتاؤ، کیا تمہارے آدمیوں نے ماسٹر فرانک کی رہائش گاہ کا اب بھی گھیراؤ کر رکھا ہے یا تم نے انہیں وہاں سے ہٹوا دیا ہے؟ تھریسیا نے کہا، وہ آدمی اب بھی وہیں ہے مادام، میں نے انہیں ماسٹر فرانک کی مستقل نگرانی کے لیے لگا دیا ہے۔ راڈم نے کہا، ٹھیک ہے، کیا وہ آدمی جیمز کو جانتے ہیں؟ تھریسیا نے کہا، یس مادام، تینوں ایک دوسرے کو بخوبی جانتے ہیں۔ راڈم نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی جیمز کو کال کرتی ہوں، اب جو بھی کرنا ہے میں خود کر لوں گی، تمہارے تعاون کا شکریہ۔ تھریسیا نے کہا، ویلکم مادام۔ دوسری طرف سے راڈم نے کہا، اور تھریسیا نے فون آف کر دیا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ تھی، وہ پریشان اور بے حد الجھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ چند لمحے وہ وہیں بیٹھی سوچتی رہی، پھر وہ اٹھی اور سیل فون میز پر رکھ کر تیزی سے اندرونی کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے ایک الماری کھولی اور اس میں سے ایک سوٹ کیس نکالا۔ سوٹ کیس کھول کر اس نے اس میں موجود کپڑے اور دوسرا سامان نکال کر ایک طرف رکھا، اور پھر اس نے سوٹ کیس کا ایک خفیہ خانہ کھول کر اس میں موجود ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ پھر اس نے سوٹ کیس کا ایک اور خفیہ خانہ کھولا اور اس میں سے ایک وائس سکینگ مشین باہر نکال لی۔ پھر وہ دونوں چیزیں لے کر اٹھی اور واپس پہلے والے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر وائس سکینگ مشین آن کی تو کمرے میں یکلخت ہلکی ہلکی نیلی روشنی بھر گئی۔ اس نے مشین میز پر رکھی اور پھر ٹرانسمیٹر آن کر کے اس پر ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے وہ دوسری طرف کال دینے لگی، یس، ریڈ ڈیول اٹینڈنگ، اوور۔ دوسری طرف رابطہ ملتے ہی سنگھ کی ہی آواز محسوس سنائی دی، کوڈ، اوور۔ تھریسیا نے احتیاط کے پیش نظر کہا، ایس ایچ، اوور۔ سنگھ ہی نے کہا، T3B، اوور۔ تھریسیا نے اپنا کوڈ بتاتے ہوئے کہا، مجھے اس بلیک مین کا سراغ مل گیا ہے، اوور۔ تھریسیا نے کہا، گڈ شو، یہ تو اچھی خبر ہے، کیسے پتہ چلا اس کا؟
اوور دوسری طرف سے سنگہی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو تھریسیا نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ ویل ڈن، یہ راڈم تو ہمارے لیے بے حد کام کا آدمی ثابت ہو رہا ہے، مجھے بھی وہ بے حد سپورٹ کر رہا ہے۔ ایک بار ہم دونوں کے کام پورے ہو جائیں میں اسے بہت بڑا انعام دے کر جاؤں گا تاکہ آئندہ بھی وہ ہمارے ایسے ہی کام آ سکے۔ اوور سنگہی نے کہا ہاں واقعی راڈم ہر لحاظ سے ہماری توقعات پر پورا اتر رہا ہے۔ اچھا اب اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ میں اس ماسٹر فرانک کا اب کیا کروں؟ اوور تھریسیا نے کہا کرنا کیا ہے، اسے اٹھواؤ، اسے ہم نے ہر حال میں زیرو لینڈ لے جانا ہے۔ وہی ایک ایسا آدمی ہے جو ہمیں بلیک مادام کے ونڈر لینڈ تک پہنچا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ بلیک مادام زیرو لینڈ تک پہنچنے کی کوشش کرے ہم اس آدمی کے ذریعے ونڈر لینڈ تک پہنچ جائیں گے، اور ایک بار ہم ونڈر لینڈ میں داخل ہو گئے تو پھر ونڈر لینڈ کو تباہی سے ہمارے ہاتھوں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اوور دوسری طرف سے سنگہی نے کہا ایسا تبھی ہی ہوگا نا جب ہم ماسٹر فرانک کو صحیح سلامت زیرو لینڈ میں لے جائیں گے۔ اوور تھریسیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا کیا مطلب، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اوور دوسری طرف سے سنگہی نے چونک کر کہا احمقانہ باتیں مت کرو، میں نے تمہیں بتایا تو ہے راڈم کے آدمیوں نے ماسٹر فرانک کے جس آدمی کو اٹھایا تھا اس کا نام ڈیوگن تھا۔ راڈم کے آدمی ڈیوگن سے معلومات حاصل کرنے لگے تو اس کا جسم یک لکت جل کر راکھ بن گیا تھا، جس کا مطلب صاف ہے کہ ڈیوگن کے جسم میں فائر ریز ڈیوائس لگی ہوئی تھی۔ اس سے نہ صرف اسے چیک کیا جا رہا تھا بلکہ اس کی زبان نہ کھلنے کے لیے اس کے جسم میں موجود ڈیوائس کو فوراً چارج کر دیا گیا، جس سے اس کا جسم فوراً راکھ بن گیا۔ یہ کام ماسٹر فرانک بھی کر سکتا ہے اور ونڈرلینڈ کی بالاک مادام بھی۔ اگر یہ کام بلیک مادام کا ہے تو پھر اس کی نظر ماسٹر فرانک پر بھی ہوگی۔ اب تک اس نے ماسٹر فرانک کو ڈیوگن کی ہلاکت کی خبر بھی دے دی ہوگی۔ بہرحال خبر دے یا نہ دے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میں اس بات سے متفکر ہوں کہ ماسٹر فرانک کو اغوا کرتے دیکھ کر اس کے جسم میں بھی موجود ڈیوائس کو چارج کر دیا گیا تو۔ اوور تھریسیا نے پریشانی کے عالم میں کہا او تو تم اس لیے پریشان ہو؟ اوور دوسری طرف سے سنگہی نے کہا کیا یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، سپریم کمانڈر نے ہمیں اسے زندہ لانا کا حکم دیا ہے۔ تھریسیا نے کرا کر کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ ڈیوگن کے جسم میں فائر ریز ڈیوائس ہی لگی ہوئی تھی؟ اوور سنگہی نے کہا نہیں، یہ تو میں نے خود اپنا اندازہ لگایا ہے، کسی بھی انسان کو اس طرح جلا کر راکھ کرنا تو اسی ڈیوائس سے ہی ممکن ہے۔ اوور تھریسیا نے کہا تم فوراً راڈم کو کال کرو، اس سے پوچھو کیا ڈیوگن کی جلی ہوئی لاش سرخ ہے؟ اگر سرخ ہے تو اس کے جسم میں واقعی FRD تھی، ورنہ اس کے جسم میں کوئی اور ڈیوائس تھی۔ تم شاید بول رہی ہو کہ بلیک مادام نے اپنے ونڈر لینڈ کو انتہائی جدید بنا رکھا ہے اور وہ بھی زیرو لینڈ کی سائنسی ترقی سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ اوور سنگہی نے کہا او ٹھیک ہے، میں ابھی راڈم کو کال کرتی ہوں۔ اوور تھریسیا نے کہا اگر ڈیوگن کے جسم میں FRD تھا تو پھر اس کا توڑ کیا جا سکتا ہے۔ اوور سنگہی نے کہا وہ کیسے؟ اوور تھریسیا نے چونک کر کہا تمہارے پاس ریڈم تھریڈ ہے، ماسٹر فرانک کو قابو کر کے اسے بے ہوش کر دینا اور پھر اس کے بازو یا پھر ٹانگ پر ریڈم تھریڈ باندھ دینا۔ ریڈم تھریڈ کی وجہ سے ماسٹر فرانک کے جسم میں موجود FRD کام نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے میں سمجھ گئی، واقعی ریڈم تھریڈ کی موجودگی میں کوئی بھی جسمانی ڈیوائس کام نہیں کرتی۔ بلیک مادام نہ ہی ماسٹر فرانک کو چیک کر سکے گی اور نہ ہی اس کی ڈیوائس چارج کر کے اسے ہلاک کر سکے گی۔ اوور تھریسیا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا یس تو اب دیر مت کرو، اس سے پہلے کہ ماسٹر فرانک وہاں سے نکل جائے اسے فوراً اپنے قابو میں کر لو۔ اوور سنگہی نے کہا تم بے فکر رہو، اب وہ میرے ہاتھوں سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتا، تم بتاؤ تم کہاں تک پہنچے ہو؟ اوور تھریسیا نے کہا مجھے ایک اور کام کا آدمی مل گیا ہے، میں اس کے ساتھ لیبارٹری جانے ہی لگا تھا کہ تمہاری کال آ گئی۔ بہرحال اب لیبارٹری میں میرا داخل ہونا مشکل نہیں ہوگا، میں وہاں جا کر نہ صرف لیبارٹری کو تباہ کر دوں گا بلکہ RSS بھی نکال لاؤں گا۔ اگر عمران نے RSS میں تبدیلی کی ہوگی تو میں اسے بھی وہیں تباہ کر دوں گا۔ اوور سنگہی نے کہا RSS سے اس کی مراد ریڈ اسپیس شپ ہی تھی۔ اوکے گڈ لک، لگتا ہے ہم دونوں اپنے کام آج ہی ختم کر لیں گے۔ اوور تھریسیا نے کہا یقیناً۔ اوور دوسری طرف سے سنگہی نے کہا اور تھریسیا نے اوور اینڈ آل کہہ کر اس سے رابطہ ختم کر دیا۔ پھر اس نے سیل فون سے دوبارہ راڈم کو کال کی اور اس سے ڈیوگن کی راکھ بنی لاش کے بارے میں پوچھنے لگی۔ راڈم نے آدھے گھنٹے کے بعد اسے دوبارہ کال کر کے بتایا کہ ڈیوگن کی راکھ میں سرخی موجود ہے تو تھریسیا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ اس نے فوراً جیمز کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس میڈم، جیمز ہیئر۔ چند لمحوں بعد جیمز کی آواز سنائی دی۔ جیمز سامان کا کیا ہوا ہے جس کی میں نے تمہیں کل لسٹ اور رقم دی تھی؟ تھریسیا نے پوچھا۔ تمام سامان مجھے مل گیا ہے میڈم، دوسری طرف سے جیمز نے کہا۔ گڈ، اور کیا تمہارے آدمی تیار ہیں؟ تھریسیا نے پوچھا۔ یس میڈم،
دوسری طرف سے جیمز نے جواب دیا، سنو، تم اپنے آدمیوں کو گارڈن کالونی فیز 1 بلاک 6 کی طرف بھیجنے کے لیے کہو اور تم خود فوراً میرے پاس آ جاؤ۔ ہاں ہاں اور ہاں، آدمی جس قدر زیادہ ہوں زیادہ بہتر ہوگا، تھریسیا نے کہا۔ یس مادام، مگر مادام آپ نے کل مجھے 10 آدمیوں کے لیے کہا تھا، میں نے خود سمیت 10 آدمیوں کا ہی بندوبست کیا ہے، مزید آدمیوں کو بلانے میں تو مجھے وقت لگ جائے گا۔ دوسری طرف سے جیمز نے کہا، او نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، تم ان سب کو ہی وہاں بھیج دو اور جلد سے جلد میرے پاس آ جاؤ۔ تھریسیا نے کہا، یس مادام، میں 10 منٹ تک آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ دوسری طرف سے جیمز نے کہا، اوکے، تھریسیا نے کہا، اور اس نے فون آف کیا اور پھر اس نے وائس کنگ مشین آف کی اور مشین اور ٹرانسمیٹر اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ 10 منٹوں کے بعد وہ لباس بدل کر آ گئی۔ اسی لمحے کال بیل بجی تو وہ سر ہلا کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس نے لاک ہٹا کر دروازہ کھولا، باہر جیمز موجود تھا۔ چلو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تھریسیا نے کہا اور تیزی سے فلیٹ سے باہر نکل آئی۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ بند کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی لفٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ جیمز بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ کار ہے تمہارے پاس؟ تھریسیا نے سر گھما کر جیمز سے خاطب ہو کر کہا۔ یس مادام، جیمز نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ کہاں ہے، بیسمنٹ میں یا باہر؟ تھریسیا نے پوچھا۔ باہر موجود ہے مادام، بیسمنٹ میں جگہ نہیں تھی اس لیے واپس باہر لے گیا تھا، جیمز نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم گراؤنڈ فلور پر جائیں گے، میں تمہارے ساتھ ہی تمہاری کار میں جاؤں گی، تھریسیا نے کہا تو جیمز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ لفٹ کے ذریعے گراؤنڈ فلور پر آئے اور پھر کچھ ہی دیر میں تھریسیا جیمز کے ساتھ کار میں تھی اور اس کے کہنے پر جیمز نے کار گارڈن کالونی کی طرف جانے کے لیے بڑھا دی۔ مادام، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ سے ایک بات پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ جیمز نے بیک مرر کو موڑ کر پیچھے بیٹھی ہوئی تھریسیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ پوچھو، تھریسیا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اور میرے گروپ کو کرنا کیا ہے، جیمز نے کہا۔ کیوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تھریسیا نے چونک کر کہا۔ مادام، اگر ہمیں مشن کے بارے میں بریف کر دیا جائے تو ہم اپنا کام بہتر طور پر کر سکتے ہیں، جیمز نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا دیتی ہوں، ہمیں گارڈن کالونی کی ایک رہائش گاہ سے ایک آدمی کو اغوا کرنا ہے اور وہ بھی زندہ، تھریسیا نے کہا۔ زندہ آدمی اغوا؟ جیمز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے تھریسیا کی بات سن کر انتہائی حیرت ہوئی ہو۔ ہاں، کیوں، اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے، تھریسیا نے کہا۔ اگر آپ نے صرف ایک آدمی کو اغوا ہی کرنا تھا تو پھر اتنے آدمی اور وہ سامان، جیمز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جس آدمی کو ہم نے اغوا کرنا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اس کی رہائش گاہ میں بے شمار مسلح آدمی موجود ہیں، ان سب کی لاشیں گرائے بغیر ہم اس آدمی تک نہیں پہنچ سکتے اور یہ کام بہت سے آدمی اور اسلحے کے بغیر نہیں ہو سکتا، تھریسیا نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر مادام، آپ نے جو سامان منگوایا ہے میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ کا ارادہ اس شہر کو اڑانے کا ہے، جیمز نے کہا۔ میں نے سامان احتیاط کے پیش نظر منگوایا ہے، ہو سکتا ہے اس آدمی کو اغوا ہونے سے روکنے کے لیے حکومتی مشینری حرکت میں آ جائے، اگر ایسا ہوا تو پھر ہم اس اسلحے کا بے طریق استعمال کریں گے، اس آدمی کو یہاں سے زندہ لے جانے کے لیے خواہ مجھے سارا شہر ہی کیوں نہ تباہ کرنا پڑے میں کروں گی، تھریسیا نے کہا۔ کون ہے وہ آدمی مادام؟ اگر وہ آپ کا کوئی دشمن ہے تو پھر آپ اسے زندہ کیوں اغوا کرنا چاہتی ہیں؟ اس اسلحے سے ہم اس کی رہائش گاہ اور پوری کالونی کو بھی تباہ کر سکتے ہیں، جیمز نے کہا۔ شٹ اپ، میں نے تم سے کہا ہے نا کہ مجھے وہ آدمی زندہ چاہیے، ہر صورت میں اور ہر حال میں، سمجھے تم، تھریسیا نے گھڑا کر کہا۔ یس مادام، جیمز نے اس کی گراٹ سن کر سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس رہائش گاہ میں بے شمار مسلح افراد موجود ہیں، ان سب کا خاتمہ کرنا ہے، مجھے صرف ماسٹر فرانک زندہ چاہیے، اور ہاں، میری راڈم سے بات ہوئی تھی، اس نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے 2 آدمی اور اس رہائش گاہ کے پاس موجود ہیں، انہیں ساتھ لے لینا، ایسا نہ ہو تمہارے ساتھی انہیں دشمن سمجھ کر ہلاک کر دیں، تھریسیا نے کہا۔ یس مادام، کیا راڈم نے ان دونوں آدمیوں کے آپ کو نام بتائے تھے، جیمز نے پوچھا۔ نہیں، راڈم نے کہا تھا کہ وہ دونوں تمہیں اور تم انہیں پہچانتے ہو، تھریسیا نے کہا تو جیمز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر آدھے گھنٹے بعد وہ گارڈن کالونی میں داخل ہو رہے تھے، یہ علاقہ شہری آبادی سے ہٹ کر مضافات کی طرف تھا، نئی تعمیر شدہ کالونی تھی جہاں زیادہ تعداد خالی پلاٹس کی تھی، چند ایک کوٹھیاں اور بنگلے آباد تھے، ورنہ زیادہ تر رہائش گاہوں پر تالے لگے ہوئے تھے، کالونی کی طرف جانے والے بے شمار راستے تھے، فیز 1 کی طرف مڑتے ہوئے انہیں 3 گاڑیاں دکھائی دیں، 2 کاروں میں 4 اور ایک کار میں صرف ایک آدمی موجود تھا، یہ ہمارے ساتھی ہیں، جیمز نے تھریسیا سے مخاطب ہو کر کہا تو تھریسیا گاڑیوں میں موجود افراد کو دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، انہیں بتا دو ہمیں بلاک 6 کی کوٹھی نمبر 88 میں داخل ہونا ہے، تھریسیا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا تو جیمز نے اس بات میں سر ہلا کر کار ان گاڑیوں کے قریب روک لی، پھر وہ کار سے نکل کر باہر گیا
اور ان گاڑیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے دیکھ کر کاروں میں موجود تمام افراد کاروں سے نکل کر باہر آ گئے تھے۔ چند لمحوں بعد جیمز دوبارہ کار میں واپس آ گیا۔ میں نے سب کو ہدایات دے دی ہیں مدام، وہ سب آگے جا کر مطلوبہ کوٹھی کا چاروں طرف سے جائزہ لیں گے، پھر کوٹھی کے ارد گرد پھیل جائیں گے۔ میری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سب کوٹھی کے مختلف حصوں سے اندر داخل ہوں گے اور پھر اندر کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ جیمز نے کہا۔ گڈ، تھریسیا نے کہا۔ اندر چونکہ ہمیں سیکیورٹی کی صورتحال کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے میں نے انہیں مائکرو فون آن رکھنے کی ہدایات دی ہیں تاکہ میں ان سب کو رابطے میں رکھ کر ہدایات دے سکوں، جیمز نے کہا، اور اس نے ایک مائکرو فون جیب سے نکال کر اپنے کان میں لگا لیا۔ مائکرو فون کے ساتھ ایک چھوٹا سا مائک لگا ہوا تھا جو ایک پتلی مگر مضبوط تار کے ساتھ اس کے منہ تک آ رہا تھا۔ یہ تم نے اچھا کیا، اس طرح تمہیں اپنے تمام ساتھیوں کی خبر رہے گی کہ وہ کس پوزیشن میں ہیں۔ ان سب کو ہدایات کر دو کہ کوٹھی میں موجود کسی مسئلہ آدمی کو نہیں بچنا چاہیے سوائے ماسٹر فرانک کے۔ میں تمہیں ماسٹر فرانک کا حلیہ بتا دیتی ہوں، وہ میک اپ میں بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کے حلیے قد کاٹ اور اس کی چال ڈھال سے تمہارے آدمی اسے پہچان لیں گے۔ اسے ہر صورت میں زندہ پکڑنا ہے اور جیسے ہی وہ گرفت میں آئے اسے بے ہوش کر کے فوراً مجھے بتایا جائے، تھریسیا نے کہا۔ تو جیمز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تھریسیا نے اسے ماسٹر فرانک کا حلیہ بتایا اور جیمز مائکرو فون پر اپنے ساتھیوں کو ماسٹر فرانک کے بارے میں بتاتے ہوئے انہیں ہدایات دینے لگا۔ کار ایک سڑک کراس کر کے دوسری طرف آ گئی جبکہ دوسری کاریں مختلف اطراف میں آگے بڑھتی چلی گئی تھیں۔ تھوڑی دیر میں کار ایک سفید رنگ کے گیٹ والی کوٹھی کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ گیٹ پر 2 گارڈز موجود تھے جن کے ہاتھوں میں جدید مشین گنیں موجود تھیں۔ پھر آدھے گھنٹے بعد وہ گارڈن کالونی میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ علاقہ شہری آبادی سے ہٹ کر مساوات کی طرف تھا۔ نئی تعمیر شدہ کالونی تھی جہاں زیادہ تعداد خالی پلاٹس کی تھی۔ چند ایک کوٹھیاں اور بنگلے آباد تھے، ورنہ زیادہ تر رہائش گاہوں پر تالے لگے ہوئے تھے۔ کالونی کی طرف جانے والے بے شمار راستے تھے۔ فیز 1 کی طرف مڑتے ہوئے انہیں 3 گاڑیاں دکھائی دیں۔ 2 کاروں میں 4 اور ایک کار میں صرف ایک آدمی موجود تھا۔ یہ ہمارے ساتھی ہیں، جیمز نے تھریسیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو تھریسیا گاڑیوں میں موجود افراد کو دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، انہیں بتا دو ہمیں بلاک 6 کی کوٹھی نمبر 88 میں داخل ہونا ہے، تھریسیا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ تو جیمز نے اس بات میں سر ہلا کر کار ان گاڑیوں کے قریب روک لی۔ پھر وہ کار سے نکل کر باہر گیا اور ان گاڑیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے دیکھ کر کاروں میں موجود تمام افراد کاروں سے نکل کر باہر آ گئے تھے۔ چند لمحوں بعد جیمز دوبارہ کار میں واپس آ گیا۔ میں نے سب کو ہدایات دے دی ہیں مادام، وہ سب آگے جا کر مطلوبہ کوٹھی کا چاروں طرف سے جائزہ لیں گے، پھر کوٹھی کے ارد گرد پھیل جائیں گے۔ میری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سب کوٹھی کے مختلف حصوں سے اندر داخل ہوں گے اور پھر اندر کارروائی شروع کر دی جائے گی، جیمز نے کہا۔ گڈ، تھریسیا نے کہا۔ اندر چونکہ ہمیں سیکیورٹی کی صورتحال کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے میں نے انہیں مائکرو فون آن رکھنے کی ہدایات دی ہیں تاکہ میں ان سب کو رابطے میں رکھ کر ہدایات دے سکوں، جیمز نے کہا، اور اس نے ایک مائکرو فون جیب سے نکال کر اپنے کان میں لگا لیا۔ مائکرو فون کے ساتھ ایک چھوٹا سا مائک لگا ہوا تھا جو ایک پتلی مگر مضبوط تار کے ساتھ اس کے منہ تک آ رہا تھا۔ یہ تم نے اچھا کیا، اس طرح تمہیں اپنے تمام ساتھیوں کی خبر رہے گی کہ وہ کس پوزیشن میں ہیں۔ ان سب کو ہدایات کر دو کہ کوٹھی میں موجود کسی مسئلہ آدمی کو نہیں بچنا چاہیے سوائے ماسٹر فرانک کے۔ میں تمہیں ماسٹر فرانک کا حلیہ بتا دیتی ہوں، وہ میک اپ میں بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کے حلیے قد کاٹ اور اس کی چال ڈھال سے تمہارے آدمی اسے پہچان لیں گے۔ اسے ہر صورت میں زندہ پکڑنا ہے اور جیسے ہی وہ گرفت میں آئے اسے بے ہوش کر کے فوراً مجھے بتایا جائے، تھریسیا نے کہا۔ تو جیمز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تھریسیا نے اسے ماسٹر فرانک کا حلیہ بتایا اور جیمز مائکرو فون پر اپنے ساتھیوں کو ماسٹر فرانک کے بارے میں بتاتے ہوئے انہیں ہدایات دینے لگا۔ کار ایک سڑک کراس کر کے دوسری طرف آ گئی جبکہ دوسری کاریں مختلف اطراف میں آگے چلی گئی تھیں۔ تھوڑی دیر میں کار ایک سفید رنگ کے گیٹ والی کوٹھی کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ گیٹ پر 2 گارڈز موجود تھے جن کے ہاتھوں میں جدید مشین گنیں تھیں۔ تھریسیا نے غور سے اس رہائش گاہ کو دیکھا اور جیمز کو کار آگے لے جانے کے لیے کہا۔ جیمز کار آگے لے جا کر ایک گلی کی طرف مڑ گیا۔ اس نے گلی میں جیسے ہی کار روکی اسی لمحے گلی کے دوسرے حصے سے 2 آدمی دوڑتے ہوئے اس کار کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ 2 ہاتھوں سے مخصوص اشارے کر رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ تھریسیا نے چونک کر کہا۔ یہ وہی 2 آدمی ہیں مادام جن کے بارے میں راڈم نے آپ کو بتایا تھا، جیمز نے ان کے مخصوص اشارے دیکھ کر کہا اور کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس نے آگے جا کر ان 2 آدمیوں سے بات کی اور پھر وہ واپس آ گیا۔ مادام، یہ دونوں رہائش گاہ کی نگرانی پر مامور تھے۔ ان کا کہنا ہے
کہ ماسٹر فرانک رہائش گاہ میں ہی موجود ہے اور کوٹھی میں تقریباً 30 افراد موجود ہیں جو ساری کوٹھی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کا تعلق یہاں کے ایک مشہور بدمعاش تامورا سے ہے۔ وہ سب مسلح ہیں۔ جیمز نے تھریسیا سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھیک ہے، اپنے ساتھیوں کو ایکشن میں آنے کی ہدایات دے دو اور مجھے ایک راکٹ گن اور ایک مشین گن دے دو۔ اس ایکشن میں خود میں بھی تمہارے ساتھ دوں گی۔ تھریسیا نے سر ہلا کر کار سے نکلتے ہوئے کہا تو جیمز نے سر ہلا کر کار کی اگلی سیٹ اٹھائی اور اس کے نیچے سے ایک جدید راکٹ گن اور ایک مشین گن نکال کر تھریسیا کو دے دی اور خود بھی ایک مشین گن اور ایک راکٹ گن اٹھا لی۔ ہم گیٹ کی طرف سے اندر جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں پہلے باہر موجود دونوں گارڈز کو ہلاک کرنا پڑے گا، بلکہ گیٹ بھی اڑانا پڑے گا۔ تم اپنے ساتھیوں سے کہو کہ وہ فوراً پوزیشنیں سنبھال لیں۔ جیسے ہی گیٹ کھلے وہ فوراً کوٹھی میں داخل ہو کر حملہ کر دیں۔ تھریسیا نے کہا، یس مادام، میں انہیں ہدایات دے دیتا ہوں، جیمز نے کہا، اور پھر وہ مائکرو فون پر اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے لگا۔ سب تیار ہیں مادام۔ سب نے کوٹھی کو گھیر کر پوزیشنیں حاصل کر لی ہیں۔ جیمز نے کہا، ٹھیک ہے آؤ، تھریسیا نے کہا، اور پھر وہ دونوں تیزی سے بھاگتے ہوئے گلی سے نکل آئے۔ وہ بھاگتے ہوئے تیزی سے سفید گیٹ والی کوٹھی کی طرف بڑھے۔ گیٹ پر کھڑے مسلح گارڈ نے انہیں بھاگ کر آتے اور ان کے ہاتھوں میں اسلحہ دیکھ کر چونکتے ہوئے اپنی مشین گنیں سیدھی کی ہی تھیں کہ جیمز اور تھریسیا کی مشین گنوں سے شعلے نکلے اور فضا ریڈ ریڈ کی تیز آواز کے ساتھ دو انسانی چیخوں سے گونج اٹھی۔ دونوں گارڈز چیختے ہوئے اور لٹو کی طرح گھومتے ہوئے گر گئے۔ جلدی کرو، تم ایک راکٹ گیٹ کے شمالی کنارے پر فائر کرو، میں جنوبی کنارے پر راکٹ فائر کرتی ہوں۔ دونوں راکٹ ایک ساتھ فائر ہونے چاہیے، تھریسیا نے سخت لہجے میں کہا تو جیمز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسرے لمحے دو راکٹ فائر ہوئے۔ ایک راکٹ گیٹ کی شمالی دیوار سے ٹکرایا اور دوسرا جنوبی دیوار سے۔ دوسرے لمحے دو زبردست دھماکے ہوئے اور سائڈ کی دیواروں کے پرخچے اڑتے چلے گئے اور گیٹ دھماکے سے اندر جا گرا۔ چلو، فائرنگ کرتے ہوئے اندر چلو، تھریسیا نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں مشین گنوں سے مسلسل فائرنگ کرتے ہوئے ٹوٹے ہوئے گیٹ سے اندر بھاگتے چلے گئے۔ دوسرے لمحے ماحول یکلخت مشین گنوں کی مخصوص آوازوں کے ساتھ گونج اٹھا۔ تھریسیا فائرنگ کرتی ہوئی بھاگ کر اندر آئی اور اس نے بھاگتے بھاگتے دائیں طرف چھلانگ لگائی اور اپنے جسم کو مخصوص انداز میں گھماتے ہوئے اور کلہ بازی کھانے والے انداز میں اچھل کر ایک دیوار کے پیچھے آ گئی۔ اسی لمحے اسے سامنے 3 آدمی دکھائی دیے۔ وہ مشین گنوں سے فائرنگ کرتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ تھریسیا نے فوراً خود کو نیچے گرایا اور وہ تیزی سے کروٹیں بدلتی چلی گئی۔ گولیاں تڑا تڑاس کر کے اس کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ کروٹیں بدلتے ہوئے تھریسیا نے اپنا راکٹ گن والا ہاتھ سیدھا کیا اور ان تینوں آدمیوں کی طرف گن کا رخ کر کے ٹریگر دبا دیا۔ زائیں کی آواز کے ساتھ گن سے ایک راکٹ نکلا اور ان 3 مسلح آدمیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ راکٹ دیکھ کر تینوں مسلح آدمیوں نے چھلانگیں لگا دی، مگر راکٹ ایک آدمی کے عین سینے سے ٹکرایا۔ دوسرے لمحے دھماکہ ہوا اور اس آدمی کے ساتھ دوسرے 2 آدمیوں کے بھی ٹکڑے اڑتے چلے گئے۔ ان تینوں کے ٹکڑے اڑتے دیکھ کر تھریسیا بجلی کی سی تیزی سے اٹھی اور اس نے دائیں بائیں فائرنگ کی اور جھکے جھکے انداز میں لان میں موجود ایک درخت کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ ابھی وہ درخت کے قریب بھی نہیں پہنچی تھی کہ اچانک اسے چھت پر ایک آدمی دکھائی دیا۔ اس آدمی نے ہاتھ گھما کر کوئی چیز اس کی طرف پھینکی تھی۔ تھریسیا نے دیکھا وہ ایک ہینڈ گرنیڈ تھا جو اڑتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ تھریسیا نے فوراً ہینڈ گرنیڈ پر ایک راکٹ فائر کر دیا۔ اس کا نشانہ حیرت انگیز طور پر بے حد پختہ تھا۔ راکٹ ہوا میں ٹھیک ہینڈ گرنیڈ سے ٹکرایا۔ فضا میں ایک ساتھ 2 ہولناک دھماکے ہوئے اور آگ کی ایک طویل چادر سی پھیل گئی۔ تھریسیا نے آگ کی چادر کا بھرپور فائدہ اٹھا کر لمبی چھلانگ لگائی اور ایک درخت کے پیچھے آ گئی۔ دوسرے لمحے اس کی مشین گن ٹرٹرائی اور چھت سے ہینڈ گرنیڈ پھینکنے والے کی تیز چیخ سنائی دی اور پھر وہ آدمی تڑپتا ہوا چھت سے نیچے گرتا چلا گیا۔ تھریسیا ابھی درخت کی آڑ میں آئی ہی تھی کہ بائیں طرف رہائشی حصے کی طرف سے 2 آدمی نکلے اور انہوں نے اسے دیکھتے ہی اس پر فائرنگ شروع کر دی۔ گولیاں درخت کے تنے سے ٹکرائیں اور تنے کے چھلکے اڑتے چلے گئے۔ تھریسیا بجلی کی سی تیزی سے دوسری طرف درخت کے پیچھے زمین سے چپک گئی تھی۔ درخت کے تنے پر مسلسل تڑتڑاہٹ سے گولیاں پڑ رہی تھیں اور درخت کے ٹکڑے اڑ اڑ کر تھریسیا کے دائیں بائیں گر رہے تھے۔ پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور تھریسیا پر ہونے والی فائرنگ رک گئی۔ میں نے ان دونوں کو ہلاک کر دیا ہے مادام، آپ اس طرف آ جائیں جلدی۔ اچانک اسے جیمز کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ تھریسیا نے اٹھ کر درخت کے پیچھے سے سر نکالا تو اسے جیمز
سامنے دالان کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ تریسیا نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ جھکے جھکے انداز میں بھاگتی ہوئی اس کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ کوٹھی میں چاروں طرف سے زبردست فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جیمز کے ساتھیوں نے شاید کوٹھی کے مسلح آدمیوں پر پوری طاقت سے حملہ کر دیا تھا۔ شروع میں شاید کوٹھی میں مسلح افراد اچانک افتاد سے گھبرا گئے تھے، مگر پھر انہوں نے بھی پوزیشنیں سنبھال لی تھیں اور وہ بھی حملہ کرنے والوں پر مسلسل فائرنگ کر رہے تھے۔ جیمز، 2 آدمیوں کو رہائش گاہ سے باہر بھیج دو۔ فائرنگ اور دھماکوں کی آوازوں سے پولیس یہاں آ سکتی ہے۔ ان سے کہو کہ وہ ہر صورت میں پولیس کو اس عمارت سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں یہاں سے جلد ماسٹر فرانک کو لے کر نکلنا ہے۔ تریسیا نے جیمز سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے ان 2 آدمیوں کو پہلے ہی ہدایات دے دی تھی مادام، آپ فکر نہ کریں، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی اس طرف آنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ جیمز نے کہا۔ دالان میں آ کر انہیں ایک بند دروازہ دکھائی دیا۔ وہ تیزی سے دروازے کے پاس آ گئے۔ تم پیچھے دھیان رکھو، میں یہ دروازہ کھولتی ہوں، تریسیا نے کہا تو جیمز سر ہلا کر مشین گن لیے دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا اور تریسیا تیزی سے دوڑتی ہوئی دروازے کے قریب آ گئی۔ اس نے جیکٹ کی جیب سے ایک سفید رنگ کی گن نکالی۔ گن کا پچھلا حصہ پھولا ہوا تھا جبکہ اس کی نال چھوٹی اور اس کا منہ خاصا کھلا ہوا تھا۔ یہ گن جنگی میدان میں ٹرنچ فائر کرنے والی گن جیسی تھی۔ تریسیا نے گن کا رخ دروازے کے لاک کی طرف کیا اور گن کا ایک بٹن دبا دیا۔ نال سے نارنجی رنگ کی شعاع سی نکل کر لاک پر پڑی اور لاک یوں پگھلتا چلا گیا جیسے موم گرمی سے پگھل جاتا ہے۔ تریسیا نے دروازے پر زوردار لات ماری تو دروازہ دھماکے سے کھل گیا۔ آؤ، تریسیا نے جیمز سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر وہ اچھل کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں آتے ہی وہ ایک جگہ نہیں رکی تھی، اس نے فوراً بائیں طرف چھلانگ لگا دی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی اسے اندر ایک بڑا سا کمرہ دکھائی دیا تھا۔ اندر کوئی بھی ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے اندر آتے ہی بائیں طرف چھلانگ لگا دی تھی اور فرش پر پہلو کے بال گر کر تیزی سے گھسیٹتی چلی گئی اور ایک صوفے کی آڑ میں پہنچ گئی۔ جیمز نے بھی اس کی تقلید میں اندر چھلانگ لگائی اور وہ دائیں طرف پہلو کے بل گر کر گھسیٹتا ہوا ایک ستون کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ستون کے پیچھے آ کر وہ بجلی کی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کمرہ خالی ہے مادام، جیمز نے ستون کے عقب سے کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا تو تریسیا سر ہلا کر احتیاط کے ساتھ اٹھی۔ وہ ایک سٹنگ روم تھا، وہاں واقعی کوئی نہیں تھا۔ سامنے ایک اور دروازہ تھا۔ تریسیا نے جیمز کو اشارہ کیا تو جیمز سر ہلا کر دوڑتا ہوا اس دروازے کے پاس چلا گیا اور جا کر دیوار کی سائیڈ والی دیوار سے لگ گیا۔ تریسیا بھی بجلی کی تیزی سے آگے آئی اور وہ دروازے کی دوسری دیوار سے لگ گئی۔ دروازے پر شیشے لگے ہوئے تھے۔ جیمز نے احتیاط سے دوسری طرف دیکھا، باہر برآمدہ ہے۔ جیمز نے کہا کوئی ہے اس طرف؟ تریسیا نے پوچھا۔ بظاہر تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا، مگر برآمدے میں کئی ستون ہیں، شاید ان ستونوں کے پیچھے دشمن چھپے ہوئے ہوں۔ جیمز نے کہا میں ایک شیشہ توڑتی ہوں، تم دوسری طرف SST پھینک دو۔ لائے ہو نا SST بم؟ تریسیا نے کہا یس مادام۔ جیمز نے اسبات میں سر ہلا کر کہا اور اس نے جیب سے ایک تکونی ڈبیا نما بم نکال لیا۔ اسے آن کرو، تریسیا نے کہا تو جیمز نے ڈبیا کی سائیڈ میں لگا ایک بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے ڈبیا سرخ ہوتی چلی گئی۔ یہ دیکھ کر تریسیا نے مشین گن کا دستہ مار کر دروازے کا ایک شیشہ توڑ دیا۔ جیسے ہی شیشہ ٹوٹا، جیمز کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس کے ہاتھ سے SST بم نکل کر دوسری طرف برآمدے میں جا گرا۔ دوسری طرف ایک زوردار دھماکہ ہوا اور تیز روشنی سی چمکی، ساتھ ہی دوسری طرف سے بے شمار چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ لگتا ہے SST نے کام کر دیا ہے، آؤ، تریسیا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ سیدھی ہوئی، اس نے زوردار لات دروازے پر ماری تو دروازہ دھماکے سے کھل گیا۔ وہ لاک نہیں تھا۔ دروازہ کھلتے ہی دونوں تیزی سے برآمدے کی طرف آ گئے۔ برآمدے میں ستونوں کے پاس انہیں کئی آدمی ٹیڑھے میڑھے انداز میں گرے دکھائی دیے۔ مشین گنیں ان کے ہاتھوں میں تھیں۔ وہ یوں ساخت تھے جیسے SST بم سے نکلنے والی تیز روشنی نے ان سب کے جسموں سے ان کی جانیں نکال لی ہوں۔ تریسیا اور جیمز مشین گنیں لیے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بائیں طرف موجود ایک راہداری میں بھاگتے چلے گئے۔ برآمدے میں تقریباً 10 مسلح آدمی ستونوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اور وہ سب کے سب SST بم کا شکار ہو گئے تھے۔ ان آدمیوں کی یہاں موجودگی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ ماسٹر فرانک یہیں کہیں موجود ہے۔ ایک ایک کمرہ چیک کرو جلدی، تریسیا نے کہا۔ راہداری کے ایک طرف کمروں کے دروازے تھے۔ دونوں احتیاط سے کمرے کھول کر اندر جھانکنے لگے۔ جن کمروں کے دروازوں پر لاک لگے ہوئے تھے، ان دروازوں کے لاک تریسیا مشائی گن سے پگھلا رہی تھی۔ پھر ایک دروازے کا لاک پگھلا اگر تریسیا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اسی لمحے جیمز بھاگتا ہوا اس کے پیچھے اندر آ گیا۔ میں نے سارے کمرے دیکھ لیے ہیں مادام، سب کمرے خالی ہیں، جیمز نے کہا۔ ایک منٹ،
थ्रेसिया ने कहा। वो आगे बढ़ी और इस कमरे को चारों तरफ से गौर से देखने लगी। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कमरे में मौजूद पुरस्रार आंखें इसे घूर रही हों। कमरा आम कमरों की तर्ज पर ही बना हुआ था। जेम्स आगे बढ़ा और वो भी गौर से कमरे की साख देखने लगा। उसी लम्हे अचानक इनके अकम में दरवाज़ा ज़ोरदार धमाके से बंद हो गया। दोनों बिजली की सी तेज़ी से दरवाजे की तरफ पलटे। दूसरे लम्हे दरवाजे पर इन एक फौलादी दीवार सी गिरती नजर आई। फिर कमरा सरर सरर की तेज़ आवाज़ों से गूंजता हुआ मालूम हुआ और इन्हें कमरे की दीवारों पर फौलादी चादरें दिखाई देना शुरू हो गई। साथ ही कमरा एक तेज़ इंसानी कहके से गूंज उठा। ब्लैक कोबरा संघई को एक पहाड़ी इलाके से गुजार कर दूसरी तरफ एक बस्ती में ले आया था। ये बस्ती सहारनपुर कहलाती थी, जहाँ कबायलियों ने कच्चे पक्के मकान बना रखे थे। बस्ती एक छोटी सी वादी में फैली हुई थी। इस बस्ती के लोग भेड़ बकरियाँ और दूसरे जानवर पालते थे, जिन्हें मखसूस त्योहारों पर वो शहरों में ले जाकर बेच देते थे। इस बस्ती के रहायशी सादा लोग और अपने काम से काम रखने वाले लोग थे। वो कि इस बस्ती की तरफ आने वाली सड़कें पुख्ता नहीं थी, मगर इन पहाड़ी रास्तों पर बस्ती वालों ने अपनी मदद आप के तहत ऐसी कुछ सड़कें बना रखी थीं जो इन्हें आसानी से मेन सड़कों तक ले जाती थीं। चंद सड़कें पहाड़ियों के दूसरी तरफ भी जाती थीं। इनमें से एक बड़ी सड़क एक दर्रे की तरफ जाती थी जो बस्ती से खासे फासले पर था। वहाँ एक चेक पोस्ट बनी हुई थी और वहाँ बाकायदा 2-3 फौजी गाड़ियाँ और रेंजर्स तैनात थे, जैसे वो सरहदी इलाका हो और इस इलाके की बाकायदा निगरानी की जाती हो। बस्ती का एक सरदार था जिसका नाम मेहताब खान था। सरदार मेहताब खान ब्लैक कोबरा का नज़दीकी अजीज़ था। इसने बस्ती में एक हवेली बना रखी थी। ब्लैक कोबरा संघई को सरदार मेहताब के पास ही लेकर आया था। सरदार मेहताब खान बेहद मलन निसार, खुशकफ्तार और बेहद बुरदबार आदमी था। वो बूढ़ा ज़रूर था, मगर वो खासा लंबा तड़ंगा और मजबूत जिस्म का मालिक था। इसके चेहरे पर नौजवानों की सी सुर्खी थी और बूढ़े होने के बावजूद इसकी आंखों में जहानत की तेज़ चमक थी। सरदार मेहताब खान ने ब्लैक कोबरा और उसके साथ आने वाले मेहमान का पुरतकाब इस्तेमाल किया था। वो चूँकि मेहमान नवाज आदमी था, इसलिए इसने ब्लैक कोबरा के साथ आने वाले संघई की आओ वक्त में कोई कमी ना छोड़ी थी। संघई बज़ाहिर सरदार मेहताब खान से मिलकर बेहद खुशी का इज़हार कर रहा था, मगर दिल ही दिल में वो ब्लैक कोबरा को बुरा भला कह रहा था कि वो इसे इस बस्ती में क्यों लाया है। वो ब्लैक कोबरा से इस सिलसिले में बात करना चाहता था, मगर सरदार मेहताब की मौजूदगी में इसे ब्लैक कोबरा से बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। सरदार मेहताब खान का बस्ती में खासा रोब दबदबा था। इसकी हवेली में बेशुमार मसला महाफज थे। सरदार मेहताब खान के कहने के मुताबिक वो एक दुश्मनदार आदमी था। पहाड़ियों की दूसरी तरफ दूसरे कबीलों के इसके बेशुमार दुश्मन थे, जिनसे हिफाजत के लिए इसने हवेली में मसला अफराद का बंदोबस्त कर रखा था। ब्लैक कोबरा संघई को एक कमरे में आराम करने का कहकर बाहर चला गया था और संघई कमरे में आराम करने की बजाय बड़ी बेताबी और बेचैनी से इसके वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और ब्लैक कोबरा अंदर आ गया। इसने अब सलीके का लिबास पहन रखा था। दाढ़ी मूछें साफ करवा कर और बाल बनाकर वो खासा फ्रेश दिखाई दे रहा था। इसकी आंखों में तेज़ चमक थी। तुम कहाँ रह गए थे तुम इतनी देर? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और ये तुम मुझे लेबॉर्ट्री में ले जाने के बजाय कहाँ ले आए हो? इसे देखते ही संघई गुस्से से फट पड़ा। अरे अरे, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैं तुम्हारा ही काम करने गया था। ब्लैक कोबरा ने इसकी तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराकर और बड़े खुशमिजाज लहजे में कहा, मेरा कौन सा काम करने गए थे? संघई ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो मैं तुम्हें इस बस्ती में क्यों लाया हूँ? ब्लैक कोबरा ने कहा, मैं क्या जानूँ, तुम बताओ। संघई ने सर झटक कर कहा, इस बस्ती से दर्रे की तरफ जो सड़क जाती है वो देखी है तुमने? ब्लैक कोबरा ने पुरस्कार लहजे में कहा। हाँ तो, संघई ने उसी अंदाज में कहा। दर्रे की दूसरी तरफ एक किला है जो एक पहाड़ी पर बना हुआ है। किला बेहद पुराना है और चूँकि वो पहाड़ी पर बना हुआ है इसलिए इसे ऊंचा किला कहा जाता है। ब्लैक कोबरा ने कहा, तुम मुझे इस किले के बारे में क्यों बता रहे हो? तुमने तो खुद कहा था कि 01 लेबॉर्ट्री जूतों की किसी फैक्ट्री के नीचे है। संघई ने कहा, हाँ, मगर इस लेबॉर्ट्री में जाने के कई खुफिया रास्ते बनाए गए हैं। इनमें से एक रास्ता इस ऊंचे किले से भी जाता है। ब्लैक कोबरा ने कहा और संघई उछल पड़ा। ओह, क्या ये सारा रास्ता सीधा लेबॉर्ट्री में जाता है? संघई ने पूछा। नहीं, किले से जाने वाला रास्ता जनूबी रास्ता कहलाता है। इस तरफ लेबॉर्ट्री का जनूबी हिस्सा है जहाँ एक बहुत बड़ा हाल है। इस हाल में एक खलाई जहाज़ मौजूद है जिस पर बेशुमार साइंसदान काम कर रहे हैं। हम इस हाल से गुजरकर लेबॉर्ट्री के मरकज़ी हिस्से में जा सकते हैं। ब्लैक कोबरा ने कहा, एक मिनट, क्या बताया तुमने? हाल में खलाई जहाज़?
کس قسم کا خلائی جہاز ہے وہ، اور اس خلائی جہاز کا اس لیبارٹری میں کیا کام؟ سنگھئی نے اسے بولنے سے روکتے ہوئے کہا، اس لیبارٹری میں خلائی جہاز پر سائنسدان کام کر رہے ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ یہاں کی پاکشیا سیکرٹ سروس کے ارکان اس خلائی جہاز کو زیرو لینڈ سے لائے تھے۔ شاید اس خلائی جہاز کا نام ریڈ اسپیس شپ ہے۔ سائنسدان اس خلائی جہاز کو اپنے ڈھم میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس خلائی جہاز میں استعمال ہونے والے ایندھن پر بھی اسی سلسلے میں لیبارٹری میں ریسرچ کی جا رہی ہے۔ بلیک کوبرا نے کہا، اوہ، کیا تمہیں یقین ہے کہ قلعے کے نیچے ریڈ اسپیس شپ ہی موجود ہے؟ سنگھئی نے بڑے بے چین لہجے میں کہا، ہاں، جب میں اس لیبارٹری کا سیکورٹی انچارج تھا تو مجھے لیبارٹری کے ہر حصے کی باقاعدہ چیکنگ کرائی گئی تھی تاکہ میں اس کے اپنے طور پر حفاظتی انتظامات کرا سکوں۔ بلیک کوبرا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، کتنی تعداد میں سائنسدان کام کر رہے ہیں اس خلائی جہاز پر؟ سنگھئی نے پوچھا، صحیح تعداد کا تو مجھے علم نہیں ہے، مگر لیبارٹری کا یہ حصہ اسپیشل شٹل سیکشن کہلاتا ہے۔ اس کا انچارج ڈاکٹر فرحان مرزا ہے، اور اس کے ساتھ کئی اسسٹنٹ اور انجینئرز کام کرتے ہیں۔ بلیک کوبرا نے کہا، ڈاکٹر فرحان مرزا اس لیبارٹری کا فل انچارج بھی تو ہے؟ سنگھئی نے کہا، ہاں، مگر اس کی زیادہ تر ڈیوٹی اسی سیکشن میں ہوتی ہے۔ بلیک کوبرا نے کہا، قلعے سے اس سیکشن میں کہاں سے راستہ جاتا ہے، اور اس طرف سیکورٹی کی کیا صورتحال ہے؟ سنگھئی نے پوچھا، میں یہی معلوم کرنے کے لیے تو گیا تھا۔ قلعے میں 10 جوان موجود ہیں، 4 مسلح آدمی اسپیشل وے کی طرف بھی موجود ہیں۔ البتہ اسپیشل وے کے اندر کوئی آدمی موجود نہیں ہے۔ اس وے کو سیکورٹی کیمروں سے ہر وقت چیکنگ میں رکھا جاتا ہے۔ اگر ہم وہاں پہنچ جائیں تو میں ان سیکورٹی کیمروں کو وقتی طور پر آف کر سکتا ہوں تاکہ ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ مل سکے۔ اسپیشل وے کو کھولنے کا طریقہ اور وے کے دوسرے سرے پر حال کی طرف جو راستہ کھلتا ہے تو اس کے کوڈز بھی مجھے معلوم ہے، اور میں نے اس بات کی تصدیق کر لی ہے، وہاں وہی کوڈز کام کر رہے ہیں جو میری سیکورٹی کے زمانے میں تھے۔ بلیک کوبرا نے کہا، اوہ، تمہارے جان کے بعد بھی وہ کوڈز نہیں بدلے گئے، کیوں؟ سنگھئی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سب مجھے پاگل اور بلا کا مینوش کر دانتے تھے، اس لیے کسی نے مجھ پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی اور نہ ہی مجھ پر نظر رکھی تھی۔ میری دماغی کیفیت کو دیکھتے ہوئے شاید انہوں نے کورس بدلنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ ویسے بھی سب کے ذہنوں میں یہی ہوگا کہ میں بھلا ان کورس کے استعمال سے لیبارٹری میں کیا کرنے کے لیے آ سکتا ہوں۔ بلیک کوبرا نے کہا، لیکن چیک پوسٹ پر موجود رینجرز اور قلعے میں موجود مسلح افراد تو تمہیں اس طرف جانے سے روک سکتے ہیں۔ سنگھئی نے کہا، ہاں، ان سب کو ہلاک کیے بغیر ہمارا اسپیشل وے تک پہنچنا ناممکن ہے۔ بلیک کوبرا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، کیا تم میرے لیے یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو؟ سنگھئی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے لیے یہ نہیں، دولت کے لیے۔ میں یہ سب دولت کے لیے کر رہا ہوں جس کی مجھے اشد ضرورت ہے، بلیک کوبرا نے کہا۔ تو سنگھئی نے برخیال انداز میں سر ہلا دیا، ان سب کے خاتمے کا تم نے کیا پروگرام بنایا ہے؟ سنگھئی نے چند لمحے توقف کے بعد اس سے پوچھا، اس سلسلے میں سردار مہتاب خان ہماری مدد کر سکتا ہے۔ بلیک کوبرا نے کہا، سردار مہتاب خان؟ کیا مطلب؟ سنگھئی نے زور سے چونک کر کہا، سردار مہتاب خان بھی دولت کا رسی ہے، دولت دے کر اس سے کچھ بھی کرایا جا سکتا ہے۔ اس کے پاس نہ آدمیوں کی کمی ہے اور نہ اسلحے کی۔ میں نے اس سے بات کر لی ہے، وہ $20,000 میں ہمارے لیے تمام راستے صاف کر دے گا۔ بلیک کوبرا نے کہا، اوہ، اور ان آدمیوں کی ہلاکت کے بارے میں سردار مہتاب خان اور بستی والوں سے پوچھ گچھ کی گئی تو؟ سنگھئی نے کہا، سردار مہتاب خان بے حد ذہین آدمی ہے، وہ اپنے معاملات خود سنبھالنا جانتا ہے، وہ کس کو کیا جواب دے گا یہ اس پر چھوڑ دو۔ ہمیں تو اس بات سے مطلب ہے کہ ہمیں راستہ صاف مل جائے اور ہم اسپیشل وے سے ہوتے ہوئے لیبارٹری میں داخل ہو جائیں۔ بلیک کوبرا نے منہ بنا کر کہا، کیا سردار مہتاب خان کو اس کے لیے $20,000 مجھے الگ سے دینے ہوں گے؟ سنگھئی نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا، بالکل، وہ میرے لیے نہیں، تمہارے لیے راستہ صاف کریں گے۔ بلیک کوبرا نے مسکرا کر کہا، مگر اب تو میرے پاس اتنی بڑی رقم نہیں ہے، میں نے تو ساری پیمنٹ تمہیں کر دی تھی۔ سنگھئی نے سر چٹک کر کہا، کوئی بات نہیں، سردار مہتاب خان میری طرح تمہارا دیا ہوا غیر ملکی بینک کا کارڈ گارنٹڈ چیک بھی وصول کر لے گا۔ بلیک کوبرا نے ہنس کر کہا، اور سنگھئی ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ بلیک کوبرا واقعی بے حد چالاک تھا، وہ اسے نگلنے کا کوئی موقع ضائع نہیں دینے جا رہا تھا، مگر سنگھئی کو اس بات کا زیادہ اطمینان تھا کہ بلیک کوبرا اسے لیبارٹری کے اس حصے تک لے جا سکتا ہے جہاں ریڈ اسپیس شپ موجود ہے۔ وہاں سے نہ صرف ریڈ اسپیس شپ حاصل کر سکتا تھا وہ، بلکہ لیبارٹری کو بھی آسانی سے تباہ کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں سردار مہتاب خان کو چیک دینے کے لیے تیار ہوں، کب شروع ہوگا میرا کام؟ سنگھئی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، گڈ، تم چیک مجھے بنا دو، میں اسے ابھی لے جا کر سردار مہتاب خان کو دے دیتا ہوں۔
پھر اس کے آدمی آج رات ہی اپنا کام شروع کر دیں گے۔ سب سے پہلے چیک پوسٹ پر قبضہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد سردار مہتاب خان کے آدمی درے سے گزر کر مختلف راستوں سے چھپ کر اونچے قلعے میں داخل ہو جائیں گے۔ وہاں موجود افراد کو ٹھکانے لگانا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ بلیک کیبرا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، تم اتنا سب جانتے ہو تو پھر یقیناً یہ بھی جانتے ہوگے کہ اس اونچے قلعے کی طرف اسپیشل وے کیوں بنایا گیا ہے، وہ بھی شہر سے ہٹ کر ان پہاڑیوں کے درمیان۔ سنگہی نے کوٹ کے اندرونی جیب سے چیک بک نکالتے ہوئے کہا، یہ اسپیشل وے خلائی جہاز کو آسانی سے اندر لے جانے اور اندر سے باہر لانے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس خلائی جہاز کو دنیا کی نظروں سے بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ لیبارٹری کی مخصوص سپلائی بھی اسی راستے سے کی جاتی ہے۔ 3 کلومیٹر لمبی ایک خاص بڑی روشن اور ہوادار سرنگ موجود ہے جس میں 3 بڑے کنٹینر ایک ساتھ آسانی سے اندر جا سکتے ہیں۔ سپلائی لے جانے والے گاڑیاں اس راستے سے اندر جاتی ہیں اور پھر آف لوڈنگ کے بعد واپس آ جاتی ہیں۔ جن گاڑیوں میں سپلائی آتی ہے ان کے ڈرائیوروں کو قلعے کے باہر ہی روک لیا جاتا ہے اور پھر قلعے میں موجود گارڈز ان گاڑیوں کو خفیہ راستے سے لیبارٹری تک لے جاتے ہیں اور آف لوڈ کر کے واپس لے آتے ہیں۔ بلیک کوبرا نے کہا، گڈ، اگر اس راستے کو خصوصی طور پر ریڈ سپیس کی آمد و رفت کے لیے بنایا گیا ہے تو پھر یقیناً اس شپ کو باہر بھی لایا جاتا ہوگا۔ سنگہی نے کہا، ہاں، یہ کام یہاں کی سیکرٹ سروس کا نمائندہ خصوصی عمران کرتا ہے۔ وہ کبھی کبھار اس خلائی جہاز کی چیکنگ کے لیے آ جاتا ہے اور خلائی جہاز کو باہر لا کر اس کی پرواز اور دوسری چیزیں چیک کرتا رہتا ہے۔ بلیک کوبرا نے کہا، اور عمران کا نام سن کر سنگہی کے چہرے پر تناؤ سا آ گیا۔ آخری بار اس خلائی جہاز کو اس راستے سے کب باہر نکالا گیا تھا؟ سنگہی نے پوچھا۔ 1 سال پہلے جب میری یہاں ڈیوٹی تھی تو عمران 10-15 دنوں بعد یہاں ضرور آتا تھا، اور جب بھی آتا تھا خلائی جہاز کی اندرونی اور بیرونی چیکنگ ضرور کرتا تھا، اور پھر وہ ڈاکٹر فرحان مرزا کو اس اسپیس شپ کے تبدیلیوں کے بارے میں بتاتا تھا۔ اب میں چونکہ 1 سال سے یہاں نہیں ہوں، اس لیے میں بھلا کیسے بتا سکتا ہوں کہ اس اسپیس شپ میں لیبارٹری سے کب نکالا گیا تھا؟ بلیک کوبرا نے کہا۔ تو سنگہی نے اسبات میں سر ہلایا اور جیب سے قلم نکال کر چیک فل کرنے لگا۔ پھر اس نے دستخط کر کے چیک بلیک کوبرا کے حوالے کر دیا۔ بلیک کوبرا نے جیسے ہی اس سے چیک پکڑنا چاہا، سنگہی یک لک لڑکھڑا کر اس سے ٹکرا گیا۔ ارے ارے، سنبھل کر، بلیک کوبرا نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا۔ سوری، میرا پیر مڑ گیا تھا۔ سنگہی نے کہا، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تم یہیں رکو، میں سردار مہتاب خان سے مل کر ابھی آتا ہوں، بلیک کوبرا نے کہا۔ تو سنگہی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ بلیک کوبرا مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ جیسے ہی بلیک کوبرا کمرے سے باہر گیا، سنگہی نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا ایئر فون نکالا اور اس کا ایک بٹن پریس کر کے اسے اپنے کان میں لگا لیا۔ وہ جان بوجھ کر لڑکھڑا کر بلیک کوبرا سے ٹکرایا تھا۔ اس سے ٹکراتے ہوئے سنگہی نے بڑی صفائی سے اس کی جیب میں ایک چھوٹا سا بٹن منتقل کر دیا تھا۔ اسے بلیک کوبرا پر بے حد شک ہو رہا تھا۔ بلیک کوبرا جیسے انسان کی رسائی 01 لیبارٹری میں اس قدر تھی اور اس کے باوجود اسے یوں کھلے عام چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ بات کسی طرح سنگہی کے حلق سے نہیں اتر رہی تھی، اور اب جو باتیں بلیک کوبرا نے اسے بتائی تھیں، اسے سن کر سنگہی کو اس پر اور زیادہ شک ہو گیا تھا۔ بلیک کوبرا لیبارٹری کے ایک حصے کو جانتا تھا۔ یہی نہیں، بلیک کوبرا کے کہنے کے مطابق 01 لیبارٹری میں جانے والے خفیہ راستوں کے کوڈز اس کے جانے کے بعد بھی نہیں بدلے گئے تھے۔ پھر جس طرح اس نے انتہائی شفاخانہ انداز میں چیک پوسٹ اور اونچے قلعے میں موجود سیکیورٹی اہلکاروں کے ہلاک کرنے کی باتیں کی تھی، اس نے سنگہی کے ذہن کو بری طرح سے الجھا دیا تھا۔ یہ درست تھا کہ دولت کا حصول بڑے بڑوں کا رنگ بدل دیتا تھا، مگر بلیک کوبرا جس بڑی اور اہم پوسٹ پر رہ چکا تھا، اس کا اس طرح بدل جانا سنگہی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ بلیک کوبرا جو دکھائی دے رہا ہے اصل میں وہ نہیں ہے۔ اس لیے اس نے اپنا شک مٹانے کے لیے چیک بک کے ساتھ جیب سے ایک چھوٹا سا آلہ نکال کر بلیک کوبرا کی جیب میں ڈال دیا تھا، تاکہ جب وہ سردار مہتاب خان سے جا کر بات کرے تو سنگہی یہاں بیٹھا ان کی باتیں سن سکے۔ کان میں لگے ایئر فون میں اسے بلیک کوبرا کے قدموں کی آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ خود کو بہت چالاک سمجھتا ہے، مگر وہ میری چالاکی اور عیاری کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہوں۔ اچانک سنگہی نے بلیک کوبرا کی بڑبڑاتی ہوئی آواز سنی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنگہی نے چونک کر کہا۔ اس نے کان پر ہاتھ رکھا اور کرسی پر بیٹھ کر اپنا دھیان ایئر فون پر لگا دیا۔ بلیک کوبرا کہیں چلا جا رہا تھا۔ پھر اس نے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اوہ باس آپ! ایئر فون میں ایک آواز سنائی دی اور وہ آواز سن کر سنگہی یکلکت اچھل پڑا۔
اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ وہ آواز سردار مہتاب خان کی تھی۔ ہاں، کیوں؟ مجھے دیکھ کر حیران کیوں ہو رہے ہو؟ بلیک کوبرا کی آواز سنائی دی۔ اوہ نہیں، یہ بات نہیں ہے باس، آپ اس کے پاس گئے تھے نا، اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے؟ اسے آپ نے اعتماد میں لیا ہے کہ نہیں؟ سردار مہتاب خان نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا، اور سردار مہتاب خان کو بلیک کوبرا کے سامنے اس انداز میں بات کرتے سن کر سنگھئی کے ذہن میں لاتعداد چونٹیاں رینگنا شروع ہو گئیں۔ میں نے اسے اپنے جال میں بری طرح سے پھنسا لیا ہے، اب وہ چاہے گا بھی تو میرے جال سے نکل نہیں سکے گا۔ وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میں اس سے رقم لے کر اس کا ساتھ دے رہا ہوں، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ الٹا وہ مجھے رقم بھی دے رہا ہے اور میرے ساتھ 01 لیبارٹری میں داخل ہونے کے لیے آمادہ بھی ہو گیا ہے۔ بلیک کوبرا کی حقارت بھری آواز سنائی دی۔ یس بوس، مانا کہ وہ زیرو لینڈ کا ٹاپ ایجنٹ ہے، مگر وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس میں بھلا آپ جیسی ذہانت کہاں؟ سردار مہتاب خان نے کہا، اور اس کے منہ سے زیرو لینڈ کا سن کر سنگھئی کا دماغ ہواؤں میں اڑنے لگا۔ اس نے بلیک کوبرا کو تو کچا راڈم کو بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ زیرو لینڈ کا ایجنٹ ہے، پھر سردار مہتاب خان کیسے جانتا تھا کہ وہ زیرو لینڈ کا ٹاپ ایجنٹ ہے؟ خاموش، نان سینس، زیرو لینڈ کا نام مت لو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ یہ بات میرے اور تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ ریڈ ڈیول اصل میں سنگھئی ہے۔ اگر اسے یہ معلوم ہو گیا کہ ہم اسے پہچان گئے ہیں تو وہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ میں بلیک کوبرا نہیں بلکہ راڈم ہوں، اور میرا تعلق ونڈر لینڈ سے ہے، تو وہ یہاں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے گا۔ دوسری طرف سے بلیک کوبرا نے گرا کر کہا۔ اس کی باتیں سن کر سنگھئی اس بری طرح سے اچھلا جیسے یک لخت کسی نے اس کے سر پر وزنی ہتھوڑا مار دیا ہو۔ اس کے دماغ میں جو چونٹیاں ریگ رہی تھیں انہوں نے اچانک جیسے سنگھئی کے دماغ کی ایک ایک رگ کو کاٹنا شروع کر دیا تھا، اور سنگھئی کا چہرہ غصے اور نفرت سے سرخ ہوتا جا رہا تھا، مگر وہ ایک ٹاپ ایجنٹ تھا۔ اس نے فوراً اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا، اور پھر وہ خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سننے لگا۔ ان دونوں کی باتیں سننے میں اس کا چہرہ دہک اٹھا تھا اور اس کی آنکھیں شعلے برسانے لگی تھیں۔ تو یہ ہے بلیک کوبرا کی اصلیت۔ سنگھئی نے کان سے ایئر فون نکالتے ہوئے انتہائی درندگی آمیز انداز میں گراتے ہوئے کہا۔ بلیک کوبرا اور سردار مہتاب خان کی باتیں ختم ہو گئی تھیں۔ بلیک کوبرا سردار مہتاب خان کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر اس چیک پوسٹ کی طرف جا رہا تھا جہاں اس کے اپنے آدمی موجود تھے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر سنگھئی کو ان کی تمام پلاننگ سمجھ میں آ گئی تھی۔ راڈم جو اصل میں ونڈر لینڈ کا ماسٹر فرانک تھا، اس کے ساتھ بہت بڑی گیم کھیل رہا تھا، ایسی گیم جس میں سنگھئی اور تھریسیا واقعی اس کے بچھائے ہوئے جال میں بری طرح سے پھنستے چلے جا رہے تھے۔ ماسٹر فرانک جو بلیک کوبرا اور راڈم بن کر نہ صرف اسے بلیک کے تھریسیا کو بھی کٹھ پتلیوں کی طرح اپنی انگلیوں پر نچا رہا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ کھیلا جانے والا کھیل اس قدر عجیب اور حیرت انگیز تھا جس کے بارے میں سنگھئی جیسا ذہین اور ٹاپ ایجنٹ بھی کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ 3 افراد کا روپ لیے ایک آدمی نے سنگھئی کے دماغ کو بھی بری طرح سے ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اب سنگھئی بھی خود کو واقعی ماسٹر فرانک کے سامنے دنیا کا سب سے بڑا احمق اور چکت محسوس کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے ماسٹر فرانک، اگر تم میرے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ۔ میں تمہاری شطرنج کی ساری بساط نہ پلٹ دوں تو میرا نام سنگھئی نہیں۔ تم نے مجھ سے ٹکرانے کی بھول کر کے اپنے تابوت میں آخری کیل خود ہی ٹھونک لی ہے۔ میں تمہارا اس قدر بھیانک حشر کروں گا کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم بس مجھے ایک مرتبہ ریڈ اسپیس شپ تک پہنچا دو، پھر دیکھو میں تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا کیسا حشر کرتا ہوں۔ تمہارا حشر دیکھ کر تمہاری بلیک مادام جو زیرو لینڈ میں آنے کا خواب دیکھ رہی ہے، تمہاری بھیانک لاش دیکھ کر اس کا تمام خواب ملیا میٹ ہو کر رہ جائے گا۔ زیرو لینڈ کو ختم کرنے کا جو وہ گمان کر رہی ہے، اس میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی، بلکہ ہم چند ونڈر لینڈ میں داخل ہو کر ونڈر لینڈ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ دنیا میں نہ ونڈر لینڈ کا نام رہے گا اور نہ ہی بلیک مادام کا۔ یہ سنگھئی کا چیلنج ہے۔ سنگھئی نے اسی طرح گراتے ہوئے کہا۔ اچانک اسے ایئر فون میں کڑکڑاہٹ کی آواز سنائی دی تو وہ چونک پڑا۔ اس نے فوراً ایئر فون دوبارہ کان سے لگا لیا۔ دوسرے لمحے وہ چونک پڑا۔ ماسٹر فرانک ٹرانسمیٹر پر کسی کو کال دے رہا تھا۔ ہیلو ہیلو، ماسٹر فرانک کالنگ، ہیلو، اوور۔ ماسٹر فرانک تیز لہجے میں کہہ رہا تھا، یس مالکم اسپیکنگ، اوور۔ چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی، مالکم، کیا رپورٹ ہے، اوور۔ ماسٹر فرانک نے کرخت لہجے میں کہا، باس، تھریسیا اور جیمز گروپ نے یہاں بھرپور اور خوفناک حملہ کیا تھا، میں ان کو ہی سنبھالنے میں مصروف تھا، اوور۔ دوسری طرف سے مالکم نے کہا،
اور سنگہی نے ایک بار پھر ہونٹ پھینچ لیے۔ پھر کیا کیا تم نے؟ اوور، ماسٹر فرانگ نے کہا۔ وہ سب اچانک رہائش گاہ میں گھس آئے تھے۔ تھریسیا کے پاس شعاعی گن تھی۔ اس نے شعاعی گن سے دروازوں کے لاک پگھلا دیے تھے اور وہ اندر آنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ جیمز بھی تھا۔ میں نے ان دونوں کو ہارڈ روم میں قید کر کے ان پر MC-1 گیس چھوڑ دی تھی۔ MC-1 کی زود اثر گیس نے انہیں فوراً بے ہوش کر دیا۔ اسی طرح میں نے کنٹرول روم سے رہائش گاہ میں موجود جیمز گروپ کے تمام آدمیوں کو گولڈ لائٹ سے بے ہوش کر دیا تھا۔ اب وہ سب کے سب میری قید میں ہیں۔ میں نے ان سب کو تہہ خانے میں آئینی کرسیوں پر جکڑ دیا ہے۔ اوور، دوسری طرف سے مالکم نے جواب دیتے ہوئے کہا، ان سب کو قید کرنے کی کیا ضرورت تھی احمق؟ میں نے تمہیں صرف تھریسیا کو زندہ پکڑنے کے احکامات دیے تھے۔ اوور، ماسٹر فرانگ نے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ غصہ تھا۔ ان سب کے پاس خطرناک اسلحہ تھا باز۔ مجھے مجبوراً انہیں بے ہوش کرنا پڑا تھا۔ بہرحال وہ سب بے ہوش اور جکڑے ہوئے ہیں۔ انہیں ہلاک کرنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اوور، دوسری طرف سے مالکم نے جواب دیا، ٹھیک ہے، ان سب کو ہلاک کر دو اور تھریسیا کو طویل عرصہ کے لیے بے ہوش کر دو۔ اس کے لیے اسے D1 انجیکشن کی ڈبل ڈوز دے دو۔ اسے اس وقت تک ہوش نہیں آنا چاہیے جب تک وہ ونڈرلینڈ نہیں پہنچ جاتی۔ اوور، ماسٹر فرانگ نے کہا، یس باس، جیسا آپ کا حکم۔ اوور، دوسری طرف سے مالکم نے معدم لہجے میں کہا، ٹرانسمیٹر اپنے پاس ہی رکھنا، میں بھی کامیابی کے نزدیک ہوں۔ ریڈ اسپیس شپ اور سنگہی کو لے کر بہت جلد میں وہاں پہنچ جاؤں گا اور ہم آج ہی ونڈرلینڈ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اوور، ماسٹر فرانگ نے کہا، یس باس۔ اوور، دوسری طرف سے مالکم نے کہا۔ ماسٹر فرانگ نے مالکم کو چند ہدایات دیں اور پھر اس نے اوور اینڈ آل کہہ کر اس سے رابطہ ختم کر دیا۔ سنگہی نے ان کی تمام باتیں سن کر ایک طویل سانس لیتے ہوئے کان سے ایئر فون نکال لیا۔ دیکھتا ہوں تم مجھے اور تھریسیا کو کیسے ونڈرلینڈ لے جاتے ہو۔ تم دونوں کو اب میں زیرو لینڈ لے جاؤں گا، سنگہی نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر رات تک اس سے انتظار کرنا پڑا۔ وہ ایئر فون کان میں لگا کر ماسٹر فرانگ کی تمام ایکٹیویٹیز معلوم کر رہا تھا۔ رات کو ماسٹر فرانگ آیا تو سنگہی اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ تمہارے چہرے کا جوش بتا رہا ہے کہ تم نے تمام کام مکمل کر لیے ہیں۔ سنگہی نے اس کے چہرے پر جوش کے تاثرات دیکھ کر کہا، ہاں، سردار مہتاب خان کے ساتھیوں نے شام کو ہی چیک پوسٹ پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ اونچے قلعے کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے ابھی اطلاع دی ہے کہ قلعے کے تمام آدمیوں کو ہلاک کر کے ان کی لاشیں کھائی میں پھینک دی گئی ہیں۔ اب اونچے قلعے میں ہمارا کنٹرول ہے۔ ماسٹر فرانگ نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا، گڈشو، تو پھر ہمیں فوراً وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ اب تو لیبارٹری میں داخل ہونے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا۔ سنگہی نے کہا، ہاں چلو۔ ماسٹر فرانگ نے اسبات میں سر ہلا کر کہا تو سنگہی نے اسبات میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے اپنا بریف کیس ساتھ لے لیا تھا۔ حویلی کے لان میں ایک فورڈ جیپ موجود تھی۔ ماسٹر فرانگ اسے جیپ تک لایا اور اس کے بیٹھتے ہی وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ دوسرے لمحے وہ جیپ میں اونچے قلعے کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ راستے میں نہ ہی سنگہی نے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی ماسٹر فرانگ نے۔ دونوں ہی اپنے اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ جیپ کچی سڑک پر دوڑتی ہوئی درے سے گزر کر چٹیل علاقے میں آ گئی۔ دور ایک اونچی پہاڑی پر ایک بڑا سا قلعہ دکھائی دے رہا تھا جو چاند کی روشنی میں بے حد خوفناک اور ڈراؤنا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے اونچے برج بھوتوں کی طرح سر اٹھائے کھڑے تھے۔ آگے ہر طرف چونکہ چٹیل پہاڑیاں تھیں اور جگہ جگہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے چٹانیں گری ہوئی تھیں، اس لیے ماسٹر فرانگ نے جیپ ایک جگہ روک دی اور وہ پیدل چٹانوں اور پہاڑیوں پر سے گزرتے ہوئے قلعے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ قلعے میں تھے۔ قلعے میں مسلح آدمی موجود تھے جو ماسٹر فرانگ کے کہنے کے مطابق سردار مہتاب خان کے ساتھی تھے اور انہوں نے وہاں سے رینجرز کو ہٹا دیا تھا۔ جیسے ہی وہ قلعے میں داخل ہوئے، سردار مہتاب خان وہاں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سائنسی مشینی آلہ تھا۔ وہ ماسٹر فرانگ کو ایک طرف لے گیا اور اسے کچھ بتانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد ماسٹر فرانگ واپس سنگہی کے پاس آ گیا۔ آؤ، اس نے سنگہی سے کہا اور پھر وہ اسے لے کر قلعے کی راہداریوں سے گزرتا ہوا ایک بڑے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کا ایک بڑا حصہ مدھم ہو چکا تھا۔ سردار مہتاب اور اس کے 3 آدمی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سردار مہتاب کے آدمیوں کے ہاتھوں میں مشین گنوں کے ساتھ ہیوی ٹارچیں تھیں۔ ٹارچوں کی روشنی سے کمرہ جگمگا رہا تھا۔ لیبارٹری کی طرف جانے والا اسپیشل وے اسی کمرے میں ہے۔ یہ جو تم سامنے دیوار دیکھ رہے ہو، اس کے پیچھے ایک خفیہ دروازہ ہے۔ نیچے سیڑھیاں جاتی ہیں۔ میں دروازہ کھول کر نیچے جاتا ہوں تاکہ سرنگ میں موجود سیکیورٹی کیمروں کو آف کر سکوں۔ پھر میں آدمی بھیج کر تمہیں بلا لوں گا، ماسٹر فرانگ نے کہا تو سنگہی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔
ماسٹر فرانک سامنے دیوار کی طرف بڑھا اور پھر اس نے دیوار پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا اور پھر ایک جگہ ابھار دیکھ کر اس نے ابھار دبایا تو سرر کی آواز کے ساتھ دیوار میں ایک راستہ سا بنتا چلا گیا۔ دوسری طرف سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ جیسے ہی راستہ کھلا ماسٹر فرانک نے جیب سے کوئی چیز نکال کر پوری قوت سے نیچے پھینک دی۔ دوسری طرف نہ اس چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی اور نہ ہی کوئی دھماکہ ہوا، مگر چند ہی لمحوں کے بعد اس راستے سے دھواں نکلنے لگا۔ شاید ماسٹر فرانک نے نیچے سموک بم پھینکا تھا تاکہ وقتی طور پر وہاں موجود سیکیورٹی کیمروں کو دھندلا کیا جا سکے۔ دھواں دیکھتے ہی ماسٹر فرانک نے سردار متاب اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ تم میرے لیے راستہ صاف کر کے آسانیاں پیدا کر رہے ہو ماسٹر فرانک، تمہاری یہی حماقت تمہیں لے ڈوبے گی، سنگہی نے پڑپڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے فوراً بریف کیس کھولا اور اس میں سے چند آلات نکال کر جیبوں میں ڈالے، بریف کیس بند کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بریف کیس کمرے کے ایک کونے میں رکھا اور پھر تیزی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ دوسری طرف آ کر اس نے دور موجود مسلح افراد کو دیکھا، پھر پنجوں کے بل چلتا ہوا ایک ستون کی طرف آ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، جیب سے ایک آلہ نکالا اور اس کا ایک بٹن پریس کر کے اسے ستون کی جڑ میں رکھ دیا۔ پھر وہ اٹھا اور تیزی سے دوسری طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے قلعے کے مختلف حصوں میں جا کر آلے آن کر کے لگائے اور پھر مسلح افراد سے نظریں بچاتا ہوا واپس اسی کمرے میں آ گیا جہاں خفیہ راستے ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ خالی کمرہ دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس کام میں اسے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگے تھے اور ان 5 منٹوں میں اس نے 8 مختلف جگہوں پر آلات لگائے تھے۔ اس دوران ابھی ماسٹر فرانک کا کوئی ساتھی اسے اوپر بلانے نہیں آیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد اسے سیڑھیوں پر قدموں کی آوازیں سنائی دیں تو اس نے لپک کر اپنا بریف کیس اٹھا لیا۔ اسی لمحے ایک آدمی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا۔ بلیک کوبرا آپ کو نیچے بلا رہا ہے، اس نے ٹارچ کی روشنی سنگھائی پر ڈالتے ہوئے کہا تو سنگھائی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ اس آدمی کے ساتھ آگے بڑھ کر سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ نیچے ایک سرنگ تھی جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سنگھائی نے جیب سے ایک چشمہ نکال کر آنکھوں پر لگا لیا۔ اس نے چشمے کے سرے پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا تو چشمے کے شیشے چمک اٹھے اور نیلے رنگ میں تبدیل ہو گئے۔ اب اندھیرے میں سنگھائی اس چشمے کے ساتھ ٹیلی نائٹ اسکوپ کی طرح دیکھ سکتا تھا۔ یہ چشمہ اس کو ماسٹر فرانک نے ہی جیپ سے نکلتے ہوئے دیا تھا۔ سرنگ میں فرانک اور اس کے ساتھیوں نے ٹارچیں آف کر رکھی تھیں۔ اسے سرنگ میں آتے دیکھ کر ماسٹر فرانک تیز تیز چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ اس نے بھی ویسا ہی چشمہ لگا رکھا تھا اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں پر بھی ایسے ہی چشمے تھے۔ میں نے سرنگ کا لائٹنگ سسٹم ہی آف کر دیا ہے، اب ہمیں سرنگ میں کوئی نہیں چیک کر سکتا۔ ہمیں جلد سے جلد آگے جانا ہوگا کیونکہ سرنگ کی وائرنگ چیک کرنے کے لیے یہاں کسی بھی وقت اور کوئی بھی آ سکتا ہے، ماسٹر فرانک نے کہا تو سنگھائی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماسٹر فرانک نے ایک آدمی کو اوپر بھیج کر وہاں مزید 5 مسلح افراد نیچے بلا لیے تھے۔ اب ان کی تعداد سنگھائی سمیت 10 ہو گئی تھی۔ پھر وہ سرنگ میں دھاگنے لگے۔ ان کے پیروں میں بڑے ربڑ کے سول موجود تھے جس سے ان کے قدموں کی آوازیں پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ بلیو کلرڈ شیشوں سے انہیں آگے راستہ دیکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد وہ سرنگ کے دوسرے سرے پر تھے۔ سامنے ایک بڑا اور فولادی دروازہ تھا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس سرنگ میں ڈارکنز کا انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا، ورنہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ راستہ کھلا ہو اور یہاں کوئی نہ کوئی آ گیا ہو۔ ماسٹر فرانک نے کہا، کیوں، کیا تم اس دروازے کو نہیں کھول سکتے؟ سنگھائی نے چونک کر پوچھا۔ کھول سکتا ہوں، میں تو محض ایک امکانی بات کر رہا تھا، ماسٹر فرانک نے کہا۔ کیا وہ حال اس دروازے کی دوسری طرف ہے جہاں ریڈ اسپیس شپ موجود ہے؟ سنگھائی نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، ماسٹر فرانک نے اس بات میں سر ہلا کر کہا تو سنگھائی نے اس بات میں سر ہلایا اور پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ ماسٹر فرانک کچھ سمجھتا، اچانک سنگھائی نے جیب سے مخصوص ریس گن نکالی اور اس نے ریس گن کا رخ سردار متاب اور اس کے ساتھیوں کی طرف کر کے بٹن دبا دیا۔ گن سے شعاع سی پھیل کر نکلی اور سردار متاب اور اس کے ساتھ کھڑے اس کے تمام ساتھی جل کر راکھ بنتے چلے گئے۔ ان کے منہ سے معمولی سی چیخ بھی نہیں نکل سکی تھی۔ وہ سب چونکہ ایک ساتھ کھڑے تھے اس لیے شعاع کے پھیلاؤ میں آ کر ایک ساتھ جل گئے تھے۔ سنگھائی کے ہاتھ میں ریس گن اور اس سے اپنے ساتھیوں کو ہلاک ہوتے دیکھ کر ماسٹر فرانک ہکا بکا رہ گیا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم، ماسٹر فرانک کے منہ سے ہکلاتی ہوئی آواز نکلی۔ وہی جو تم کرنا چاہتے تھے، سنگھائی نے گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ میں کیا مطلب، میں کیا کرنا چاہتا تھا؟ ماسٹر فرانک نے بری طرح سے چونک کر کہا۔ بس اب یہ ڈرامہ ختم کر دو، میں جانتا ہوں تم بلیک کوبرا نہیں ماسٹر فرانک ہو، ونڈرلینڈ کے ماسٹر فرانک، سنگھائی نے منہ بنا کر کہا اور اس کی بات سن کر ماسٹر فرانک یوں اچھلا جیسے اس کے پیروں پر کوئی
طاقتور بم آ پھٹا ہو۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ناول کا چوتھا حصہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ لیکن دوستو ٹھہریے، ناول کی یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اس کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔